جزاکم اللہ خیر۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ محترم جناب محمد اعجاز الحق صاحب MNA، ان سے گزارش ہے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو میں عبدالحق ثانی صاحب کا، یوسف شاہ صاحب کا اور تمام حاضرین کا جو یہاں موجود ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس ٹاپک پہ جس کے ساتھ میرا ایک لگاؤ بھی ہے اور ایک تعلق بھی ہے، کیونکہ میں مہمانوں میں نہیں میزبانوں میں ہوں۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق رہا، حقانیہ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق رہا، اور حامد الحق صاحب تو نہ صرف میرے بھائیوں کی طرح تھے بلکہ شہید ہونے سے پہلے اور اس سے بھی پہلے مطلب تقریباً ہفتے میں ایک آدھی مرتبہ ہماری گفتگو ہوتی تھی اور بات چیت کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ دونوں مولانا سمیع الحق صاحب کا، مولانا حامد الحق صاحب کا، اور بہت بڑی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ یہاں کہا گیا کہ انویسٹیگیشن نہیں کروائی گئی، یہاں کہا گیا کہ جی ان کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈا گیا، تو جو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں ان کے قاتل نہیں ملتے، جو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں ان کے قاتل نہیں ملتے، کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو اپنے والد کے قاتلوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، لیکن حکومتوں پہ اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ وہ پھر اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ ہوا کہ ایک سازش کے تحت، بین الاقوامی سازش کے تحت، وہ ان کے خلاف بھی تھی، حقانیہ کے خلاف بھی تھی، اور حامد الحق صاحب کو بھی اسی لیے کہ انہوں نے بھی دفاع پاکستان کونسل کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن ان لوگوں کو جن کے پیچھے بین الاقوامی سازش نہیں تھی وہ قاتل پکڑے بھی گئے اور پھانسی بھی چڑھ گئے، جیسے کہ جنرل پرویز مشرف پر ہوا، قاتل پکڑے گئے، پھانسی بھی چڑھ گئے۔ شاید بہت سے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا۔ شوکت عزیز صاحب کے خلاف حملہ ہوا، قاتل پکڑے بھی گئے اور پھانسی بھی چڑھ گئے۔ اعظم طارق صاحب کے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ میرے اسمبلی کے اندر پڑوسی تھے، یعنی ہمیں کٹے بیٹھتے تھے، اور جس دن وہ شہید ہوئے تو میں ان کا انتظار کر رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے، میں 2-4 درخواستیں کروں گا، لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو موضوع کو اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بھی ہم یہاں پر فلسطین کی بات کریں تو میری یہ درخواست ہوگی کہ ساتھ کشمیر کی بات کریں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے 2019 میں جب آرٹیکل 370 لایا گیا، کشمیر کو ایک مرتبہ پھر سے سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ہم لوگ خاموش ہیں۔ ہم نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جس طرح سے ہمیں اٹھانی چاہیے۔ دوسرے موجودہ صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ماضی میں بھی ہوا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہندوستان یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ جبکہ سمجھوتہ ایکسپریس پہ حملہ ہوا، بعد میں پتہ لگا اپنے ہی لوگ تھے۔ پلوامہ پہ حملہ ہوا تو انہوں نے پھر کوشش کر کے دیکھ لی، تو وہ ایک بڑا اچھا خوشی سے چائے کا کپ پی کر چلے گئے، اور اب اپنے اندرونی معاملات کو چھپانے کے لیے، اور یہ جو ایک ہی ملک ہے پاکستان، جس سے کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے خطرے کا تو اسرائیل بھی جب بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کی بات ہے، تو یہ بھی ایک سازش ہے اس وقت کہ پاکستان کو الجھا دیا جائے۔ ہم ویسے ہی اپنے اندرونی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ 5th جنریشن وارفیئر میں بلوچستان کے اندر اپنے دوستوں کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا، افغانستان میں آج کیا ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے جس کا دکھ ہوتا ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ مولانا سمیع الحق صاحب کا بھی ٹاپک تھا، یہ حامد الحق صاحب کا بھی ٹاپک ہے،
یہ تمام علماء کرام جن کا جہاد سے تعلق ہے, جو جہاد کو جہاد سمجھتے ہیں, اس سے بھی ہے. اور ہم نے خود جہاد کی نفی کرنی شروع کر دی. ہم جہاد کا نام لیتے ہیں تو ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. ہمارا اپنا وزیر دفاع کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے جو اس وقت روس کو شکست دی تھی وہ ہماری غلطی تھی. اگر یہ ہماری حالت ہو جائے کہ ہم اپنی فتوحات کو بھی اپنی شکست میں بدلنا چاہتے ہیں, تو پھر اس سے بڑی بات ہم کیا کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے چند دن پہلے تقریریں سنی, پوچھا گیا یہ کہ کیا وہ جہاد صحیح تھا یا جو 9/11 کے بعد ہوا وہ صحیح تھا. اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ جہاد کون سا صحیح تھا اور کون سا غلط تھا, تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو دوبارہ سے جہاد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات میں جہاد افغانستان کی یہاں یہ کرنا چاہوں گا, جس سے حقانیہ کا بھی تعلق تھا, ہمارا بھی تعلق تھا, سارے پاکستان کا بھی تعلق تھا, کہ اگر وہ جہاد افغانستان نہ ہوتا تو آج ہم یہاں کھڑے ہو کر, ہماری حکومتیں یہاں کھڑی ہو کے وہ پڑھ کے نہ مارتی جو آج ہندوستان کے سامنے ماری جا رہی ہیں, جو ان کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے. جس طرح ماضی میں ان کو 1986 میں جب انہوں نے بلاسٹک ایکسرسائز کی تو ان کو جا کر جب بتایا گیا, آج اگر جہاد افغانستان نہ ہوتا, وہ مجاہدین 15 لاکھ قربانیاں نہ دیتے, وہ لوگ شہید نہ ہوتے, آج پاکستان نیوکلیئر بھی نہ ہوتا. یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. تو جو اپنی فتوحات ہیں, جو اپنے کارنامے ہیں خدا کے لیے, ان پہ تو فخر کریں. آپس میں تو جتنا مرضی الجھ جائیں آپ, اگر جہاد کو جہاد نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم بھی دہشت گرد بن جائیں گے سارے کے سارے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج ہندوستان کر رہا ہے, جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, یہ اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے. اور اگر ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے, لیبیا میں کیا ہوا ہے, سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور مسلمان سارے سوئے ہوئے ہیں خواب خرگوش میں, اور ان کو یہ فکر نہیں ہے, تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سب کی باری 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 آئے گی, کیونکہ یہ متحد بھی نہیں ہو سکتے, یہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے. یہ ایک دوسرے کو جب گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ کھڑے ہو کر صرف تالیاں بجاتے ہیں, یہ نہیں کرتے کہ ہم ان کے لیے جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے کندھے سے کندھا ملائیں, ان کے قدموں سے قدم ملائیں. جتنی ریاستی دہشت گردی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی, میرا خیال ہے کہ جرمنی میں ہٹلر نے نہیں کی جتنی کہ یہ نتن یاہو جو ہے وہ ہمارے فلسطینیوں کے خلاف کر. وہ تو ایک ہولوکاسٹ کا ایک ڈرامہ بنایا گیا جس کا نام لینے کی مغرب میں اجازت نہیں ہے, جس کو ٹی وی پہ ہم نہیں چلا سکتے. وہ ہولوکاسٹ نہیں تھا. آج جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ ہولوکاسٹ. آج جو کشمیر کے اندر ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہولوکاسٹ. تو میں کہوں گا کہ خدا را قوم کو یکجا کریں, متحد ہو جائیں. سیاست ہوتی رہے گی, سیاستدانوں میں اور سٹیٹسمن میں فرق صرف یہ ہوتا ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیاستدان کبھی بھی آڑا آٹے گا تو اپنے مفاد کی بات کرے. وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر سے میرے لیے کیا نکل رہا ہے, کیا میں وہ جو نہریں نکالی جا رہی ہیں ان کو بند کروا سکتا ہوں, یہ کہہ کر میرے پاس طاقت ہے آج میں الگ ہو سکتا ہوں, یا یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ ہم بعد میں اس کے بارے میں سوچیں گے, آج پاکستان کے لیے میں اکٹھے کروں. یہ فرق ہوتا ہے اسٹیٹسمین میں اور سیاستدان کے بیچ میں. جو اسٹیٹسمین ہوتا ہے وہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے پاکستان کو کچھ نہ ہو, میرے دین کو کچھ نہ ہو. تو آج ہم یہ صرف یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آج مولانا سمیع الحق صاحب, مولانا حامد الحق صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے اس دفاع پاکستان کونسل کو جو انہوں نے بنائی تھی, میں سارے علماء کرام کو دعوت دوں گا. یہ نہیں کہ وہ لوگ جو تھے اس میں دفاع پاکستان کونسل میں سارے اس میں شامل ہو, نہ صرف علماء کرام بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کو دعوت دی جائے کہ وہ آئیں اور دفاع پاکستان کونسل کے اندر اکٹھے ہوں اور پاکستان کے دفاع کے لیے پیغام دیں دنیا کو کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں. میں انشاءاللہ محترم جناب عبدالحق ثانی صاحب کو اور کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ مولانا عبدالحق صاحب کے میں
اس کے آئینی گواہ بھی موجود ہیں، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ میرے والد جب صدر پاکستان تھے تو مولانا عبدالحق صاحب کو ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے پاؤں دبائے وہاں پہ. تو یہ تعلق ہے ہمارا حقانیہ کے ساتھ، اور مولانا عبدالحق صاحب کے ساتھ تھا، مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ تھا، اور انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے یہ تعلق ہمارا ہمیشہ قائم رہے گا. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ جناب اعجاز الحق صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے بہت سارے اکابر علماء مشائخ، اور اگر میں کہوں کہ حقانیین یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بالخصوص ہمارے جمعیت علماء اسلام کے شمالی پنجاب جنوبی پنجاب کے یہاں پہ جو قائدین بیٹھے ہیں، حضرت مولانا عبدالقدوس نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہے جناب عبدالصمد درخواستی صاحب، مولانا اسامہ سمیع صاحب، مولانا خزیمہ سمیع صاحب، جناب اسد درخواستی صاحب، مجلس احرار اسلام کی نمائندگی کے لیے مفتی تنویر الحسن صاحب، مولانا ایوب خان صاحب، اور جناب شرجیل امجد صاحب یہاں پہ صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. ان سب حضرات کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. چونکہ وقت بہت کم ہے، اختصار کی بنیاد پر ان سب حضرات کو ہم موقع نہیں دے سکتے ہیں، لیکن من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. مولانا سید سرور شاہ صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے. اس وقت میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا عطیب الرحمان صاحب، جامعہ اسلامیہ راولپنڈی کی نمائندگی کر رہے ہیں. مولانا اویس عزیز صاحب بھی، مولانا مفتی عبداللہ صاحب، ان سب حضرات کا ہم خانوادہ حقانی جمعیت علماء اسلام دارالعلوم حقانیہ کی طرف سے تہ دل کا شکر گزار ہے ہم سب. اس وقت جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے خدمات مولانا حامد الحق صاحب اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی اور انڈیا کی جو صورتحال بارڈر پہ بنی ہوئی ہے اس پر مختصراً جو ہے وہ اپنے جو ہے معروضات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدق اللہ العظیم. محترم صدر مجلس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب، حضرت مولانا راشد الحق سمیع صاحب، حضرت مولانا سید یوسف شاہ صاحب، جناب سراج الحق صاحب، جناب اسد قیصر صاحب، جملہ قائدین، حضرات علماء کرام. میں جامعہ حقانیہ کو، حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یکجہتی فلسطین و خدمات مولانا حامد الحق شہید کانفرنس کا انعقاد کیا. مولانا حامد الحق شہید کا مشن قبلہ اول کی آزادی، فلسطین کی آزادی. تو فلسطین، غزہ اور قبلہ اول کی بات کرنا دراصل حضرت مولانا حامد الحق شہید ہی کی بات کرنا. میں اس حوالے سے 2-3 باتیں کروں گا، لیکن جس طرح مجھے بتایا گیا کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں. کشمیر کے حوالے سے پاکستانی قوم تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر متحد اور متفق ہے انشاءاللہ. اور ہندوستان کی طرف سے جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن، جعلی ڈرامہ، خود ساختہ ڈرامہ ہوا ہے، اگر اس کی آڑ میں کوئی مس ایڈونچر ہوگی تو پورے 25 کروڑ پاکستانی عوام اپنی مسلح افواج کی پشت پناہی کرتے ہوئے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دے گا انشاءاللہ. لیکن میں ساتھ یہ کہوں کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی غلامانہ، مدافعانہ، ساہوکارانہ، تاجرانہ پالیسی رہی ہے، اور اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. اس پالیسی کی وجہ سے آدھا کشمیر وہ لے گئے. اس پالیسی کی وجہ سے کشمیر میں ظلم و ستم ہے. اس پالیسی کی وجہ سے
5 अगस्त 2019 का वाकया हुआ, इस पॉलिसी की वजह से उन्होंने सेंटास मुआहिदे को मंसूख कर दिया। इसलिए अगर आप लोगों ने कश्मीर को आजाद करना है तो इस मुदाफियाना, गुलामाना, माज़रत खाना, साहूकाराना, ताजराना पॉलिसी के बजाय जारहाना और एग्रेसिव आजादी कश्मीर की पॉलिसी अपनानी होगी, वरना इसी तरह हिंदुस्तान की और इंडिया के जुल्म सितम जारी रहेंगे। दूसरी बात, हजरत मौलाना हामिदुल हक हक्कानी शहीद के हवाले से मैं इतना कहूंगा, वो मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे। 2002 के इलेक्शन में मैंने उनका इंतखाबी मुहिम चलाया और उनके साथ 25-26 साल का एक भरपूर ताल्लुक हमारा रहा। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म काल अल्लाह और काल रसूल की पुकार बुलंद करना, उलूम नबूवत की अशात करना, खत्म नबूवत की बात करना, नामूस रिसालत की बात करना, नामूस सहाबा व अहले बैत अतहार की बात करना, पाकिस्तान के अंदर निफाज शरीयत की बात करना। उनका और कोई जुर्म नहीं था, और कोई जुर्म उनका नहीं था। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, हर मौलाना समीउल हक शहीद के पीछे एक मौलाना हामिदुल हक शहीद खड़ा होगा, और हर मौलाना हामिदुल हक शहीद के पीछे एक मौलाना अब्दुल हक सानी इंशाअल्लाह खड़ा होगा, और यह मिशन जारी रहेगा इंशाअल्लाह, यह मिशन जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मैं ये मुतालिबा करता हूं कि उनके कातिलों को मदरसा हक्कानिया के ऊपर हमला, ये इस्लाम के मरकज के ऊपर हमला है, ये मुसलमानाने आलम के दिलों के ऊपर हमला है। उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उनके कातिलों को कौम के सामने लाया जाए, उनके कातिलों की अदम गिरफ्तारी वफाकी सूबाई हुकूमत, इंटेलिजेंस एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की खुली नाकामी है। जहां तक फलस्तीन की बात है, वो आवाज थे फलस्तीन के, वो आवाज थे कश्मीर के, वो आवाज थे रसूलुल्लाह की मज़लूम उम्मत के। मुझे खुशी है कि इस मजलिस की सदारत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं, और मैं चाहता था कि उनके सामने फलस्तीन की जो इस वक्त इंतहाई हसास सूरत हाल है, उस पर अपना दर्द दिल उनके सामने रखूं। 19 माह हो गए हैं, 19 माह तक अमेरिका, यूरोप, इसराइल और अमेरिका के मुत्तहिदा फौजी ताकत के मुकाबले में डटे रहना जदीद जंगी तारीख का अजूबा है जो हमास ने कर दिखाया। ये एक मिरेकल है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, उम्मत की भी कोई जिम्मेदारी है। 80 लाख अफवाज और इनकी क़यादत करने वाले जर्नेलों और 57 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों की भी कोई जिम्मेदारी है। मैं उन मसालिक पर बात नहीं करता, दो बातें अपने कायदीन के इल्म में लाना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन ने जेनेवा में रिपोर्ट जमा की है कि इसराइल ने बाकी जो मजालिम किए वो तो हैं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन के इल्म में आए हैं तो 4000 एम्ब्रियो माओ के पेट में इजराइल ने गजा के अंदर डिस्ट्रॉय किए हैं। और यूनाइटेड नेशन कहता है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जेनोसाइड, कॉम्प्रिहेंसिव जेनोसाइड है जो मां के पेट में पलने वाले बच्चों तक को कत्ल कर। हजरत मौलाना साहब के लिए मैं लाना चाहता हूं, एक नई इस्तिलाह आई है गजा में, बैनुल-अक़वामी इदारों ने इंट्रोड्यूस, उसका नाम है WCNSF, वुंडेड चाइल्ड नो सर्वाइवल फैमिली। ऐसा जख्मी बच्चा जिसके खानदान का कोई फर्क नहीं बचा है, उसको कहते हैं WCNSF, वुंडेड चिल्ड्रन नो सर्वाइवल फैमिली। पता है कितने हैं ऐसे बच्चे जिनके माँ, जिनके बाप, जिनके बहनें, जिनके भाई, जिनके मामू, जिनके खाला, जिनके चचा, जिनके ममाई, जिनके खानदान का कोई फर्क नहीं बचा? 20,000 से ज्यादा। आप उनके दर्द का अंदाजा कर सकते हैं? क्या बयान करें, क्या छोड़ करें? लेकिन अब रियासतों की जिम्मेदारी है, और मुझे दुख है ये उलमा वारिस है अंबिया के,
اور یہ علماء حقیقی وارث ہے اس پاکستان کے. یہ جرنیلوں کا پاکستان نہیں ہے, یہ امریکہ کے غلام حکمرانوں کا پاکستان نہیں ہے, یہ علماء کا پاکستان ہے, رسول اللہ کی امت کے وفاداروں کا پاکستان ہے. میں دکھ ہوتا ہے پاکستان کی حالت دیکھ کر فلسطین کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے 11 افراد گئے ہیں اسرائیل. جب ہمارے گھروں میں بیعتیں پڑی ہیں, جب ہمارے گھروں کے صحن خون آلود ہے, جب ہم سوگ میں ہیں, جب ہم ماتم میں ہیں, تو 11 پاکستانی گئے ہیں. حکومت پاکستان ان کے چہرے چھپا رہے, ان کے نام چھپا رہے. اور میں نے تو چیلنج کیا ہے, اس میں 2 حکومتی نمائندے, میں چیلنج کرتا ہوں. آپ نے افغانستان سے شریف اللہ کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا اور آپ اپنے 11 پاکستانیوں کے نام سامنے نہیں لا رہے. یہ ناقابل قبول ہے. دوسری چیز حضرت مولانا کے میں لانا چاہتا ہوں. یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کونسل میں ریزولوشن پاس ہوئی ہے اور اس ریزولوشن میں 2 باتیں. نمبر 1, 7 اکتوبر طوفان الاقصی کی مذمت کی گئی ہے. 7 اکتوبر طوفان الاقصی رسول اللہ کے ہر مخلص امتی کی دل کی آواز ہے. طوفان الاقصی تو ہمارا فخر ہے, ہمارے افتخار ہے, ہماری دستار ہے, ہماری پھٹڑی ہے, ہماری غیرت ہے, اس کی مذمت. اور دوسرا, اس کے اندر ایک شک تھا ابتدائی ڈراپ میں, اس کا نام تھا IIIM, انٹرنیشنل امپارشل انویسٹیگیٹو میکینزم, جس کے تحت اقوام متحدہ نے غزہ میں نیتن یاہو کی جنگی جرائم کی تحقیقات کر کے اس کے گلے میں پنڈا ڈالنا تھا. پاکستان نے اور OIC نے وہ شک نکالا ہے. اس شک نکالنے پر امریکن جیوش کانگریس نے پریس ریلیز میں پاکستان کی تعریف کی ہے. یہ دن بھی دیکھنا پڑا. پاکستان کی تعریف تو اسماعیل ہانیہ کو کرنا چاہیے, پاکستان کی تعریف تو یحییٰ سنوار کو کرنا چاہیے, پاکستان کی تعریف تو محمد عزیز کو کرنا چاہیے, پاکستان کی تعریف تو ابو عبیدہ کو کرنا چاہیے. یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی تعریف امریکن جیوش کانگریس کر رہی ہے. اس لیے یہ جو آپ لوگوں کو شاید علم نہیں ہو, پاکستان میں اسلام آباد میں KFC کے سامنے پولیس کی موجودگی میں پرامن اجتماع پر پابندی ہے, دہشت گردی کا مقدمہ. میکڈونلڈ کے سامنے پرامن اجتماع پولیس کی موجودگی میں, اس کے اوپر پابندی ہے. میرے اوپر 7 دہشت گردی کے مقدمات ہیں. اڈیالہ جیل سے ہو کر آیا ہوں غزہ کے جرم میں. غزہ کے بینر افغانستان سے اسلام آباد سے اتارے جاتے ہیں. یہ کون سی پالیسی ہے؟ اس لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. یہ اب کچھ وزراء کہتے ہیں $10 ملین کی انویسٹمنٹ ہے. تم مسجد اقصی کو ڈالروں میں کھول رہے ہو, تم غزہ کے معصوموں کا خون ڈالروں میں کھول رہے ہو. یہی تو جب ہم کہتے تھے کہ انڈیا سے آلو اور پیاز کی تجارت نہ کرو, اداکاروں, فنکاروں, گلوکاروں کا تبادلہ نہ کرو, کشمیر وائٹل انٹرسٹ ہے, جب تک کشمیر حل نہیں ہوتا چھوڑ دو. تو ہمیں دیوانے کہا جاتا تھا. آج وہی لاجک مسجد اقصی کے لیے لایا جا رہا ہے. کشمیر اور اقصی اور غزہ کے لیے ساہوکارانہ ذہنیت نامنظور, تاجرانہ ذہنیت نامنظور, ڈالروں کا سودا نامنظور. لہٰذا میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور جملہ علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ابھی کل امریکہ کی مسلم تنظیموں نے, آپ لوگوں نے دیکھی ہوں کہ ویڈیو بڑی وائرل ہے, مسلم تنظیموں نے اتحاد سے امریکہ میں واشنگٹن میں کانگریس مینوں سے ملاقات کی ہے غزہ پر. جب وہ ملاقات کر رہے تھے تو اتنے میں اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نظر آ گئے. جب نظر آ گئے تو انہوں نے واشنگٹن میں قاتل کی, حکومت کی ایوانوں میں قاتل کی آوازیں اٹھائی اور فری فلسطین کی آوازیں اٹھائی. ہم پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے امریکی ایمبیسی کے اوپر آئیں. اسلام آباد میں پرامن دھرنا, پرامن, کوئی توڑ پھوڑ نہیں, کوئی تحریک نہیں, پرامن دھرنا. جس طرح پوری دنیا میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے لوگ احتجاج کرتے ہیں, اس طرح کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, الٹی گنتی شروع ہے. چند دن باقی ہیں, پھر پچھتائیں گے, پھر روئیں گے, پھر پریشان ہوں گے, پھر زمین پر بوجھ ہوگا. ابھی وقت ہے,
کرنا جب تک نہیں ہوگا حکومت پر دباؤ نہیں آئے گا. حکومت پر دباؤ آئے گا تو ریاستی سطح پر غزہ کو بچانے کے لیے کردار ادا کرے گا. حکومت فلسطین پالیسی پر اقبال اور قائد کے پالیسی سے انحراف کر چکی ہے, پسپائی اختیار کر چکی ہے, غلامی اختیار کر چکی ہے. اب وقت ہے, میں خبردار کرتا ہوں, اٹھیے, اسلام آباد کی طرف آئیے, متحد ہو کر آئیے, پرامن آئیے اور غزہ کے لیے, اقصی کے لیے, فلسطین کے لیے حکومت پر ریاستی سطح پر کردار ادا کرنے کے لیے دھرنا دیجیے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قوم سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور مولانا حامد الحق حقانی شہید کے دیرینہ دوست